بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور آج اس کی 28ویں سورہ سورۃ الفیل ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس کی تمہیدی کلمات ہیں سورۃ الفیل، اور اس کے بعد کی صورتوں میں سے اکثر کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے ماحول اور حالات سے ہے۔ جیسے سورہ فیل میں جس واقعے کا ذکر ہے، یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عین اس واقعے کے دن ہوئی تھی۔ البتہ کچھ ایسی روایت بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ اس واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ یمن کے عیسائی بادشاہ ابراہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عالیشان کلیسا اس غرض سے تعمیر کرایا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بجائے اس کلیسا میں حاضری دیا کریں، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانے میں ناکام رہا۔ اسی دوران کسی عرب نے شرارتاً اس کلیسا میں رفع حاجات کر کے غلاظت بکھیر دی۔ ابراہہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس واقعے کو بہانہ بنا کر اس نے کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پر باقاعدہ چڑھائی کر دی۔ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ابراہہ کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی اور ان کے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی تھے، اس لیے عربوں نے اس لشکر کو اصحاب فیل کا نام دیا، اور جس سال یہ لشکر حملہ آور ہوا تھا وہ سال ان کے ہاں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابراہہ کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا۔ ابراہہ کی اس لشکر کشی کا مقصد انہدام کعبہ کے علاوہ عرب اور میں عیسائیت پھیلانا اور اس تجارت پر قبضہ کرنا بھی تھا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر مارتے تھے کنکر کی پتھریاں۔ رما یرمی رمیا کا معنی ہے پھینکنا مارنا۔ حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو بھی رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ لفظ سجیل دراصل فارسی ترکیب سنگ گل سے معرب ہے۔ فارسی کی گاف عربی میں آ کر جیم سے بدل گئی ہے۔ فارسی میں سنگ بمعنی پتھر اور گل بمعنی مٹی استعمال ہوتا ہے، چنانچہ سنگ گل کے لغوی معنی ہیں مٹی کا پتھر۔ اس سے مراد وہ کنکریاں ہیں جو ریتیلے زمین پر ہلکی بارش برسنے اور بعد میں مسلسل